رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجیے اور ان کو یہ نشانی دکھا دیجیے، شاید کہ یہ سدھر جائیں۔ اچھا، اب ان میں سے وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو پھر کیسے ہم پیدا ہوں گے، پھر ہم کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے پیچھے جو اپنی نشانی بتایا تو اس میں اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک اسی طرح سے تم پیدا ہوگے جس طریقے سے اللہ کی قدرت تم دیکھ چکے ہو اور دیکھ رہے ہو، اور جس طریقے سے تم پہلی بار آئے تھے، اور جس طریقے سے اللہ ہر قدرت پر جو ہے کہ قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے حکم پر ہے، اسی طریقے سے تم واپس پیدا ہوں گے، مطلب واپس پھر تم زندہ ہوں گے۔ یعنی کہ وہ جو لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مر گئے، ہم مٹی میں دفن کر دیے گئے، یا پھر جلا دیے گئے، یا پھر بہا دیے گئے، یا پھر کچھ بھی ہو گیا، مطلب کہ ہم سڑ گل گئے، ہمارے سارے اعضاء ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو اب پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم واپس جو ہے کہ جلائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ ہمارا حساب لے گا، اور پھر جنت جہنم وغیرہ وغیرہ جو ہے کہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ باقی اتنے نہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسے ہی عذاب کی جو باتیں کرو، لاؤ ابھی اللہ کے دکھاؤ ہمیں، ابھی ہم اپنی آیت پر ہیں۔ تو جو ہے نا کہ وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کون؟ وہ کہتے تھے جن کو یقین نہیں تھا، جو کفر پہ تھے، ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ نے تو اپنی ساری دلیل دے دی، ساری نشانیاں بتا دی، اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی کہ تم کو اللہ پیدا کرے گا، دیکھو اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یعنی اللہ نے انہیں بتایا، یقین دلایا، جتایا، ساری نشانیاں دکھایا، سب کچھ دکھا دیا، رسول بھی بتا رہے، نبی بھی بتا رہے، کتاب بھی آ رہی ہے، آیت بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کس طریقے سے اختلاف پر ہیں، کس طریقے سے جو ہے کہ اللہ اور اللہ کی باتوں سے انکار پر ہیں، اللہ کے قرآن سے انکار پہ ہیں، اللہ کی آیت سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، مذاق میں ٹال دیتے ہیں کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہی ایک کفر، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور کفر کیا یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایک دم اسٹرکٹ ہو کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی باتیں بتائیں، اتنی چیزیں کیا، اتنا چیزیں دکھایا، اور اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اندر یہ شک ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اٹھائے نہیں جاؤ گے، تو یہ تمہارا جو ہے کہ انکار ہے، یہ تم میرے آیت سے انکار کرتے ہو، قرآن سے انکار کرتے ہو، اور تم جو ہے کہ میری بات سے جو ہے کہ انکار کرتے ہو، مجھ سے انکار کرتے ہو، ہے نا، تو سمجھ لو کہ تمہارے گردن میں طوق لگا ہوا ہے۔ طوق یعنی کہ کہہ لیا جائے کہ گردنوں میں ایک طریقہ سے ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ بیلٹ لگا ہوا ہے، ایک ایسا کہ تم جو ہے کہ ایسے کوئی تھوڑا سا ایسا لگا دیا نا، پٹا لگا دیا نا، گردن نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، نہ اوپر نہ نیچے، یعنی کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے وہ، نہ ادھر ان کو کوئی بات ادھر سے کوئی بتائے گا بھائی دیکھو ادھر کا راستہ غلط ہے مت جاؤ، ادھر نہیں دیکھ پائے گا، ادھر سے کوئی اس کو کہے گا کہ دیکھو آگے خطرہ ہے، وہ ادھر نہیں، اس کی بات نہیں مانے گا۔ کوئی کہے گا کہ دیکھو پیچھے جو ہے کہ تمہارے یہ دشمن ہے، نہ پیچھے دیکھ پائے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے گردن میں طوق لگا دیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے گردن میں طوق لگا ہوا ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہی کفر کر رہے ہیں، اللہ کی بات سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے کلام سے انکار کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ نے یہ کہا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اس ذات کا ہے جس ذات نے ہمیں اور تمہیں ہر برائیوں سے روکنے کے لیے ہر طریقے کا اس نے جو ہے کہ طریقہ اپنایا، چھوٹ دیا، مہربانی کیا، رحمت عطا فرمایا، اور اب یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تم کفر کرو گے تو سن لو کہ یہی لوگ یعنی کہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ان کے گردن میں طوق پڑے، ان کو اب کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
اور جہنم کا معنی کیا ہے کہ جہنم تو جہنم ٹھہر، جو نام سے ہی جو ہے کہ خوف آتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یعنی کہ کچھ کفار کچھ ایسے تھے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے تھے یا بتاتے تھے یا کہتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے کہ اچھا ہم کو جہنم مل جائے گا، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اچھا سزا ملے گی، سزا لا کے دکھائیے. اللہ تو بس وہ کیا کہتے تھے؟ سزا لا کے دکھائیے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا طاقت اپنی طاقت کے غرور پہ کہتا ہے تم مجھے یہ کرو گے، اچھا کر کے دکھاؤ تو جانے نہیں کہتے. تو چلو بات انسان کی بات چھوڑو، وہ تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور کوئی شخص ایسا کہے اچھا یہ عذاب آئے گا لا کے دکھاؤ. آج کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہے، نعوذ باللہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے یا ویسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں جو ہے کہ فلانا ہوں ڈکانا ہوں لائک دیٹ ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو مان جاؤ گے مگر جب دیر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے تو ایک بات ہوئی. اب وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ اللہ سزا ملے گی عذاب ملے گا، لا کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ. کیسی اس کی عقل ہے، یہ اس کی کتنی بڑی، وہ اندر اس کے اندر کی بد عقلی غرور مار کر کے ہے نا شیطان کی طرح وہ بولتی ہے نا اچھا ٹھیک ہے سزا ملے گی لا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں شور مچائے کہ اچھا ٹھیک ہے عذاب آئے گا جہنم ملے گا لا کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ. اللہ کہتا ہے یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہے. اب اللہ کہتا ہے، اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ دیکھیں مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے وہ. اسی لیے تو اللہ کے ساتھ ہم جہاں بھی اللہ جو ہے کہ رحمان ہے رحیم ہے غفور رحیم. دیکھیں اللہ پھر کہتا ہے یہاں پہ پھر سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ تم اچھا سزا کے لیے جلد بازی کرتے ہو، تم دیکھو نا بہت ساری سزا لوگوں کو مل چکی ہے. تم ذرا اپنے اگل بغل دیکھو، اپنے سے پہلے کے لوگوں کو دیکھو، ان کا چیپٹر کھولو. اسی قرآن میں بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور تمہارے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں یہ فلاں قوم جو تھی اس کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب اترا، فلاں قوم تھی اس کے اوپر اللہ کا کیسے عذاب اترا، لوط کی قوم پہ اللہ کا کیسے عذاب راتوں رات. حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے یہ کام نہ کرو برا ہے، نہیں مانتے تھے. اچھا ٹھیک ہے وہ اپنے پیش میں اپنے حوث میں رہتے. پھر کیا ہوا؟ وہ رات آ گئی جب اللہ کا عذاب آ گیا. موقع ملا چانس ملا سنبھلنے کا، نہیں. پھر تو پوری زمین ایسے اٹھا کے ایسے پلٹ دی گئی، ختم. نوح علیہ السلام 900 سال 950 سال نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بولتے رہے، نہیں مانے. طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے پھر سے شروعات کر دی انسانوں کی، پھر سے شروعات کری، پھر سے نوح کے اولاد سے تمام آباد ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ قوم عاد قوم سمود دنیا کی مثالیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو سزا کی بڑی جلدی ہے. اچھا بڑی جلدی ہے. ایک بات یاد دلاؤں، تم ذرا اپنے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں ذرا ان کو دیکھ لو، ان کے بارے میں یاد کر لو، ان کے بارے میں سوچ لو نا. سزا بطور سزا کی مثالیں تو گزر چکی ہے تمہارے اگل بغل میں، تم دیکھو تو صحیح. اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے. اب دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر نرمی کہتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جاں ظلم پر بھی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ راستے پہ آ جائے، شاید میرا بندہ برائی کو چھوڑ دے. شاید تو ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ کا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دل کے راز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون بندہ جو ہے راستے پہ آئے گا کون نہیں راستے پہ آئے گا. لیکن اللہ اپنے طرف سے اپنا رحمان ہونے کا، اپنے رحیم ہونے کا، مہربان ہونے کا وہ پورا 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 نشانی دیتا ہے اور
موقع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم اتنا ظلم کر رہے ہو، تم اتنے غلط راستے پہ ہو، تم اتنی نادانیاں کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی میں تمہیں سزا ترنت نہیں دے رہا ہوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ شاید تم توبہ کر لو اور میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں، میں تمہاری ساری برائیوں کو بخش دوں۔ بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جان ظلم پر بھی۔ اگر تم ظلم کر رہے ہو، لوگوں پر بھی ظلم کر رہے ہو، خود پر بھی ظلم کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی میں بخش دوں گا، لیکن تم اپنا راستہ تو سدھار لو، اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو۔ آگے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا بڑا کہتے ہیں کہ فیصلہ ہے، وہ بتاتا ہے انسانوں کو کس طریقے سے اپنے کلام سے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اتنا ڈھیٹ بنے ہوئے ہو لیکن پھر بھی ہم تم کو سزا نہیں دے رہے ہیں، تم کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کے لوگوں کو دیکھ لو، میں نے سزا دے دیا، دیکھ لو، دیکھو دیکھو، مثال ہے، سمجھو، عقل کرو، جانو، میں ابھی تم کو نہیں پکڑ رہا ہوں، نہیں سزا دے رہا ہوں، نہیں تم کو گھیر رہا ہوں، کیونکہ تم جو ہے کہ توبہ کر لو، میں مہربان ہوں، رحم کرنے والا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم کو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب پھر وہیں پر اللہ کہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے، اگر اس کے باوجود بھی تم نہ مانے تو میں ایسی سخت سزا دوں گا کہ جس کا تم کو بتا تو دیا گیا ہے لیکن پھر بھی تم اس پر یقین نہیں کر رہے ہو، بڑی سخت سزا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزا بطور مثال گزر چکی، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جان ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنا اللہ ہمیں معاف کرے۔ اوکے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور کافر کہتے ہیں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، سننا ہے، سمجھنا ہے ہم نے کیا کہہ رہے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ قوم کے جو لوگ ہیں نا، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ کلام، یہ قرآن جو ہے کہ اس بات کی بھی دلائل کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ وہ جو کفار قریش جس موقع پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور جو بھی طریقہ عمل اپنا رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے، اور خبر کے ساتھ ساتھ اللہ جو ہے کہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے، اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں نا کہ اس پر رب کی طرف سے کوئی نشانی، اس پر یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی کہ دیکھیے کچھ جو کفار قریش تھے نا، وہ جو ہے کہ ایسا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، ہے نا، کوئی جادو دکھائیے۔ بس یہ جو ایمان جن کو لانا ہے وہ یہ سب باتیں نہیں کرتے، وہ اپنے عقل سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا واقعی میں نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور جو کچھ دلیل ہے وہ صحیح، کیونکہ ان کے اندر کسی بھی طرح کا حسد، تکبر یا کوئی طرح کا بدگمانی نہیں ہوتی۔ صاف دل والے سمجھ جائیں، اور جو صاف دل والے نہیں، جن کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، اور ایمان جنہیں نہیں لانا ہے نا، تو وہ جو ہے نا طریقے سے جو ہے کہ نبی پر، رسول پر جو ہے کہ فضول کی باتیں کریں گے۔ اچھا آپ یہ کر کے دکھائیے، اچھا یہ کیجیے، اچھا وہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، تو مطلب ان کو اتنا ان کو ایگزام ان کا دینا پڑے گا، مطلب کہ یہ آئے اللہ